بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں سادگی سے دلہن بنی اس انسان کا انتظار کر رہی تھی جس نے آج مجھ سے نکاح کیا تھا۔ میرا یہ دوسرا نکاح تھا، اسی لیے مکمل طور پر سادگی سے سر انجام پایا تھا۔ نکاح کے وقت یہ طے پایا تھا کہ اس نے صرف میرے ساتھ ایک رات گزار کے دوسری صبح مجھے طلاق دے دینی ہے۔ میں تھوڑی خوفزدہ سی اس کا انتظار کر رہی تھی، جبھی کمرے سے باہر 3-4 قدموں کے چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ مجھے تھوڑی حیرت سی ہوئی، کیونکہ جس شخص نے مجھ سے نکاح کیا تھا اس کے مطابق تو اس کا دنیا میں اس کے علاوہ کوئی نہ تھا، تو پھر یہ آنے والے لوگ کون تھے؟ میں چوکنا سی ہو کر بیٹھ گئی۔ تبھی کمرے کا دروازہ ایک دم دھاڑ سے کھلا۔ 3 عجیب سی شکل والی عورتیں مجھے گھور کر دیکھ رہی تھیں۔ پھر ان میں سے ایک دوسری سے کہنے لگی، اچھا تو یہ یہاں اس سے نکاح کر بیٹھا ہے، آج میں اسے بتاتی ہوں کہ جن ذات سے نکاح کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ تینوں خطرناک ارادوں سے میری طرف بڑھی تھیں۔ میں حیرت سے گنگ انہیں دیکھ رہی تھی، لیکن مجھ سے تو حلالے کے طور پر میرے شوہر نے ایک انسان سے نکاح کروایا تھا، تو یہ عورتیں ایسے کیوں بول رہی تھیں؟ تبھی ان میں سے ایک نے ہاتھ سے اٹھا کر مجھے گھسیٹا اور مجھے کھینچ کر لے جانے لگی۔ میں ان تینوں سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لوگ کھلے ہوئے دروازے سے مجھے پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہی تھیں۔ وہ 3 عورتیں بلا شبہ ظالم محسوس ہو رہی تھیں۔ تبھی ایک چنگھاڑتی مردانہ آواز ابھری، رک جاؤ، یہ کیا کر رہی ہو تم لوگ؟ اگر تم نے اس عورت کو کہیں لے جانے کی کوشش کی تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نے اس مردانہ آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس نے مجھ سے حلالے کے طور پر نکاح کیا تھا۔ میرا یہ نکاح مجھ سے میرے شوہر نے طلاق دینے کے بعد کروایا تھا۔ ہم دونوں اپنی زندگی بڑے خوشحال طریقے سے گزار رہے تھے۔ ویسے بھی یہ شادی ہماری پسند کی تھی۔ ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ جب ہم جوان ہوئے تو یہ محبت عشق میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ہمارے خاندان کا کوئی ایسا فرد نہیں تھا جس کو ہماری محبت کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ زین میرے ماموں کے بیٹے تھے۔ اتفاق سے میری امی کی شادی اسی محلے میں ہوئی تھی جس میں میری نانی رہتی تھی۔ یوں میرا ددیال اور ننیال دونوں ہی قریب قریب تھا۔ ہم دونوں کا بچپن آپس میں کھیلتے کھیلتے گزرا تھا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہم ایک دوسرے سے پیار کر بیٹھے۔ بچپن میں جب ہم دونوں ساتھ ساتھ کھیلتے تو سب لوگ مذاق کرتے، ان دونوں کی تو ابھی سے منگنی کر دیتے ہیں، ایسا نہ ہو یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کے عشق میں بھاگ کر شادی کر لیں۔ سبھی کو پتا تھا کہ میں زین کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی پریشانی اور خوشی میں سب سے پہلے زین کو شریک کرتی تھی، اور دوسری طرف زین بھی مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچپن کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ جیسے ہی میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، دونوں خاندانوں کی طرف سے دھوم دھام سے منگنی کر دی گئی۔ میرا اور زین کا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ دونوں خاندانوں کی طرف سے یہ طے ہوا تھا کہ جیسے ہی زین کی نوکری لگ جائے گی، عالیہ اور زین دونوں کی شادی کر دی جائے گی۔ میں تو ان دنوں ہواؤں میں اڑ رہی تھی، کیونکہ زین پورے خاندان میں سب سے خوبصورت لڑکا تھا۔ خاندان کی کئی لڑکیاں ایسی بھی تھیں جو چپکے زین کو پسند کرتی تھیں، لیکن میرے سامنے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ زین کو یہ کہہ سکتی کہ ہم آپ کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ میرا جھکاؤ زین کی طرف کس قدر ہے۔ زین کی خوش قسمتی تھی کہ جیسے ہی وہ تعلیم سے فارغ ہوا، اس کی نوکری ایک اچھی کمپنی میں لگ گئی۔ وہ اچھا خاصا کمانے لگ گیا تھا۔ میں نے بھی انٹر کر لیا تھا۔ اب دونوں جانب سے یہ فیصلہ ہوا کہ جلد ہی دونوں کی شادی کی تاریخ طے کر دی جائے۔ جیسے ہی ہماری شادی کا اعلان ہوا، میں نے اپنی ہر چیز خود اپنی پسند سے خریدی تھی۔ امی ابو تو ویسے ہی میرے لاڈ اٹھاتے نہ تھکتے تھے، اسی لیے میں نے جس چیز پر انگلی رکھی وہی چیز امی ابو نے مجھے دلا دی۔ میں نے اپنی ہر چیز بڑے چاؤ سے، بڑے من سے خریدی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے جہیز میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ ویسے بھی ہمارے خاندانوں میں زیادہ جہیز لانے والی لڑکی کی قدر کی جاتی تھی۔ امی ابو کا میں نے کافی خرچہ کروا دیا تھا شادی کے چکر میں۔ خیر، میں بڑی شان سے رخصت ہو کر زین کے گھر آ گئی۔ سسرال میں میرا بہت دھوم دھام سے استقبال کیا گیا تھا، اور آخر کیوں نہ کرتے، میں زین کی پسند تھی، اس کی محبت تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پا کر بے حد خوش تھے۔ جب میری شادی کو 1 مہینہ گزر گیا تو مامی نے مجھ سے کہا کہ کچھ میٹھا پکا کر کھلاؤ تاکہ تم بھی کچن کی ذمہ داریوں میں اپنا ہاتھ بٹاؤ۔ مجھے ان کی یہ بات سن کر بہت غصہ آیا، کیونکہ کچن میں کام کرتے میری جان نکلتی تھی۔ زین نے میرا موڈ دیکھا تو مجھے کہنے لگا
کہ سارا کچن تم نے تھوڑی سنبھالنا ہوگا، آخر کو امی اور تانیہ بھی تو ہیں تمہارا ساتھ دینے کے لیے، اسی لیے زیادہ ٹینشن نہ لو اور جو امی کہہ رہی ہیں اس پر عمل کرو۔ اس کے سمجھانے پر میں بادل نخواستہ اٹھی اور کچن میں جا کر کھیر بنانے لگی۔ میری مامی نے اس سارے میں میری کوئی ہیلپ نہ کی۔ جب زین نے دیکھا کہ میں کچن میں اکیلی ہی لگی ہوئی کھیر بنا رہی ہوں تو وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہوا اور مجھے بتانے لگا کہ ایسے ایسے کھیر بناؤ۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق جب کھیر بنا کر تیار کی تو وہ نہایت ہی لذیذ بنی تھی۔ سب گھر والے حیران تھے اور میری تعریف کر رہے تھے۔ میں نے بڑے پیار بھری نظروں سے زین کو دیکھا جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بے شک آج اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ مجھ سے کس قدر محبت کرتا تھا۔ ہمارے دن رات بہت خوبصورت گزر رہے تھے۔ زین نے اپنی امی یعنی میری مامی کو بول دیا تھا کہ مجھے زیادہ کچن کا کام نہیں آتا، اسی لیے عالیہ کو کچن کا کام سکھا دے۔ وہ اچھا خاصا کما رہا تھا اور گھر کے اخراجات میں ماموں کا خوب ساتھ دے رہا تھا، اس لیے کوئی مجھے زیادہ تنگ نہیں کرتا تھا۔ دن ایسے گزر رہے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلا اور میری شادی کو پورے 2 سال گزر گئے۔ ابھی تک ہمارا کوئی بچہ نہیں ہوا تھا۔ زین کو بچے حد سے زیادہ پسند تھے۔ میں بھی چاہ رہی تھی کہ ایک بچہ تو ہمارا ہو ہی جائے تاکہ ہماری شادی کا رشتہ مزید مضبوط ہو جائے، لیکن نہ جانے بچہ ہونے میں کیوں دیر ہو رہی تھی۔ اب مامی مجھے دبے لفظوں میں کہتی کہ تم کسی ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتی ہو۔ ان کی بات سن کر میں انگاروں پر لوٹنے لگتی۔ کوئی بھی مجھے کچھ بھی کہتا تو مجھے شدید غصہ آ جاتا۔ ایک تو ویسے ہی میں بچہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھی اور دوسری طرف میرے سسرال والے بھی دھیرے دھیرے تانے دینے لگ گئے تھے۔ گھر میں مجھے جب کوئی بچے کا تانا دیتا تو جب شام کو زین نوکری سے لوٹتا تو میں اس سے کہتی کہ اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ، مجھے یہاں کوئی تنگ نہ کرے کسی بات پر۔ زین میری بات سن کر خاموش ہو جاتا۔ ایسا کرتے کرتے 4 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب میں بھی پریشان رہنے لگی۔ میں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تھا، پر ان ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ آپ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے شوہر کا چیک اپ کروائیں۔ جب میں نے یہ بات زین کو کہی تو وہ غصے ہو گیا اور اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا۔ ہماری اسی بات کو لے کر دن رات لڑائیاں ہونے لگیں۔ تبھی مجھے میری ایک کزن نے بتایا کہ زین کو اس نے ایک لڑکی کے ساتھ شاپنگ مال میں دیکھا تھا۔ یہ بات سن کر تو جیسے میرے دل کو پتنگے لگ گئے۔ جیسے ہی زین گھر پر آیا تو میں نے اس کے ساتھ بے تحاشا لڑائی شروع کر دی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ وہ بچہ نہ ہونے کی وجہ سے مجھ سے بے وفائی کر کے کسی اور لڑکی کے ساتھ چکر چلا رہا ہے۔ زین مسلسل مجھے کہے جا رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے آفس کی ہے اور میٹنگ کی وجہ سے اس کے ساتھ اس کا آنا جانا ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ بات کسی طور پر بھی سمجھنے پر تیار نہیں تھی اور مسلسل زین پر بے وفائی کا الزام لگا رہی تھی۔ پھر میں اس سے ناراض ہو کر امی کے گھر چلی گئی۔ وہاں رہتے ہوئے مجھے کافی دن ہو گئے۔ پھر ایک دن زین آیا اور مجھے منا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر ایک دن جب میں اپنی دوست کے ساتھ بازار گئی تو وہاں بنے ہوئے ایک ہوٹل میں مجھے زین نظر آیا جو ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے دکھی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر چپ چاپ گھر واپس آ گئی۔ میرے دل میں آگ لگی ہوئی تھی اور میرا بس نہ چل رہا تھا کہ میں زین کا خون کر دوں۔ جیسے ہی زین گھر آیا تو میں نے اس کے ساتھ اتنی لڑائی کی کہ لڑائی بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی اور میں اس سے طلاق مانگنے لگی۔ میں غصے میں تھی تو وہ بھی شدید غصے میں تھا اور اس نے غصے کی حالت میں مجھے طلاق دے دی۔ سارے گھر والے جمع ہو چکے تھے۔ آج اس نے میری محبت کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بار بار مجھے یہ سمجھا رہا تھا کہ اس لڑکی کو بھوک لگی تھی، اس وجہ سے وہ بھی اس کے ساتھ وہاں کھانا کھانے بیٹھ گیا تھا، لیکن وہ لڑکی شادی شدہ تھی اور اس لڑکی کے ساتھ اس کا کوئی چکر نہیں تھا۔ لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ ضرور وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس لڑکی سے دوسری شادی کرنے کے چکر میں ہے۔ آخرکار ہم دونوں کی طلاق ہو گئی۔ میں روتی دھوتی اپنے گھر آ گئی۔ وہ محبت جس پر مجھے بچپن سے ناز تھا، آج اس محبت نے میرا منہ کالا کر دیا تھا اور طلاق کا دھبا میرے منہ پر لگا دیا تھا۔ بمشکل میں نے اپنی عدت پوری کی۔ میری عدت پوری ہو چکی تھی۔ ایک دن میری امی مجھے کہنے لگیں کہ چلو باہر چلتے ہیں، کہیں تھوڑی بہت چیزیں خریدنی ہیں۔ میں بہت اداس رہنے لگی تھی۔ زین کی بے وفائی کا مجھ پر بہت زیادہ گہرا اثر پڑا تھا۔ امی کے بے حد اصرار پر میں ان کے ساتھ بازار چلی آئی۔ میں یوں ہی کھڑی بازار میں ادھر ادھر نظر گھما رہی تھی
تبھی میری نظر اس لڑکی پر پڑی جو اس دن مجھے زین کے ساتھ ہوٹل میں نظر آئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا یہ لڑکی وہی تھی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا، میں اس لڑکی کے پاس گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ یہ بچہ آپ کا ہے؟ تو وہ مسکرا کر مجھے کہنے لگی ہاں یہ میرا بچہ ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ زین انصاری کے ساتھ آپ آفس میں کام کرتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی ہاں میں زین کے ساتھ آفس میں کام کرتی ہوں، لیکن زید بہت اچھے انسان ہیں، وہ اپنی ساتھی خواتین ورکرز کو بہت عزت دیتے ہیں، وہ کافی دفعہ میرے شوہر سے بھی ملاقات کر چکے ہیں۔ پھر مجھے دیکھ کر چونک کر پوچھنے لگی لیکن آپ زین انصاری کو کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ ان کی کچھ لگتی ہیں؟ میں اس کی باتوں کا کوئی بھی جواب دیے بنا واپس پلٹ آئی۔ مجھے شدید چکر آ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے زین پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ کیا سچ میں مجھے دھوکا ہوا تھا؟ زین سچ کہہ رہا تھا، وہ میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس دن وہ جو بھی کہہ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اب میں دن رات روتی اور زین کو یاد کرتی رہتی۔ جب ایک دن مجھے پتا چلا کہ زین بھی شدید صدمے سے گزر رہا ہے، ایک دن اس نے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے نیند کی گولیاں ڈھیروں مقدار میں کھانے کی کوشش کی۔ اب ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پچھتا رہے تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اڑ کر زین کے پاس پہنچ جاؤں۔ پھر میں نے چھپ کر اسے ایک میسج کیا اور اسے ایک ایسے مقام پر بلایا جہاں کوئی زیادہ آتا جاتا نہیں تھا۔ میں گھر والوں کو اس بات کی بھنک بھی لگنے نہیں دینا چاہتی تھی کہ میں زین سے ملاقات کرنے جا رہی ہوں۔ پھر میں وہاں پہنچ گئی۔ مجھ سے پہلے ہی زین وہاں موجود تھا۔ میں اسے دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی اور اس سے کہنے لگی کہ زین مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا، میں تمہارے بنا ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی، لیکن دیکھو اب میں کتنے دن سے تمہارے بغیر رہ رہی ہوں۔ زین خدا کے لیے کچھ کرو، ورنہ میں تمہاری جدائی میں یوں ہی رو رو کر اپنی جان دے دوں گی۔ میں اس کے آگے زار و قطار رو رہی تھی۔ اس کی حالت بھی مجھ سے زیادہ بری نہ تھی۔ وہ مجھے یوں روتے دیکھ کر خود بھی آنسو بہانے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ میں نے تم سے پیار کیا تھا اور تم نے سب کے سامنے مجھ پر بے وفائی کا الزام لگا دیا۔ تم بچے نہ ہونے کی وجہ سے شدید قسم کے ڈپریشن کا شکار تھی اور اس ڈپریشن کی وجہ سے تم نے مجھ پر الٹے سیدھے الزامات لگا کر مجھ سے لڑائیاں کرنا شروع کر دی تھی۔ آخر میں بھی انسان تھا، غصے کی حالت میں تمہیں طلاق دے بیٹھا، لیکن میں بھی تمہاری طرح پچھتا رہا ہوں۔ بتاؤ اب میں کیا کروں؟ اب تو شاید زندگی بھر ہم دوبارہ کبھی نہ مل سکیں۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل دہل گیا اور میں اسے کہنے لگی کہ ایک راستہ ہے ہم دونوں کے دوبارہ ملنے کا۔ اگر میں کسی سے حلالہ کر لیتی ہوں تو اس طرح سے ہم دوبارہ سے نکاح کر کے ایک ہو سکتے ہیں۔ وہ میری بات سن کر بے یقین نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر مجھ سے کہنے لگا کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ تو میں اس کی بات سن کر سر ہلانے لگی اور اسے کہنے لگی کہ ہاں، تم کوئی ایسا شخص ڈھونڈنے کی کوشش کرو جسے ہم چند پیسے دے کر یہ کام کروا لیں۔ اگر ہم دونوں اپنے اس رشتے کو دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حلالہ ضرور کرنا پڑے گا، اس کے بنا ہمارا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ زین کو یہ بات بڑی عجیب لگ رہی تھی، لیکن یہی سچ تھا۔ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اور میں اس کے بنا ادھوری تھی، اس لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا قدم ضرور اٹھانا تھا جس سے ہم دوبارہ نکاح کر کے ایک ہو جاتے۔ پھر زین مجھے تسلی دینے لگا اور کہنے لگا کہ میں جلد ہی کسی ایسے شخص کا بندوبست کرتا ہوں جو ہماری مدد کر سکے اور ہمیں دوبارہ سے نکاح کرنے میں مدد کر سکے۔ میں اس کی امید بھری باتیں سن کر خوش ہو گئی اور پھر اپنے گھر آ گئی۔ زین نے مجھے خاص تاکید کی تھی کہ جب تک کوئی شخص نہیں ملتا ہے نہ میں اپنے گھر والوں کو کچھ بتاؤں گا اور نہ تم نے کسی کو کچھ بتانا ہے۔ چند دن بعد دوبارہ میری زین سے ملاقات ہوئی۔ میں نے جلدی سے اس سے پوچھا کہ زین، تمہیں ملا کوئی ایسا آدمی جس سے میں حلالہ کر سکوں؟ تو وہ مایوسی سے نفی میں سر ہلانے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ کوئی بھی ایسا شخص میری نظر میں نہیں ہے جس سے میں یہ بات کر سکوں، اور یہ بات کرتے ہوئے مجھے بہت عجیب سا بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو میں اسے کہنے لگی کہ زین، اگر ہم دونوں نے ایک ہونا ہے تو تمہیں یہ قدم اٹھانا ہی ہوگا۔ تم اپنی جھجک چھوڑ کر جلد از جلد کسی شخص کا بندوبست کر لو تو بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو میرے گھر والے میری شادی کرنے کا سوچنے لگ جائیں، کیونکہ امی 2-3 دفعہ بھائی کو کہہ چکی ہیں کہ اب ہمیں عالیہ کی فکر کرنی چاہیے، اس کی پہاڑ جیسی زندگی اس کے سامنے ہے۔ وہ میری باتیں سن کر فکر مند لگ رہا تھا۔ ایک بار پھر مجھے وہ تسلی دے کر چلا گیا۔ میں مایوس سی ہو کر گھر واپس لوٹ آئی۔
اب میں دن رات یہی دعا کرنے لگی کہ زین کو جلد ہی کوئی ایسا شخص مل جائے جو اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دے سکے۔ پھر تھوڑے دن بعد زین نے آ کر مجھے خوشخبری سنائی کہ مجھے ایک ایسا شخص مل گیا ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میں نے اسے ہم دونوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے اور وہ شخص ہماری مدد کرنے پر راضی ہے۔ جیسے ہی میں تمہارا نکاح اس سے کرواؤں گا، 1 رات گزارنے کے بعد وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور پھر آرام سے میں تم سے دوبارہ اپنا نکاح کروا سکتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم دوبارہ سے ایک ہونے والے ہیں۔ وہ شخص جو بھی تھا، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ زین سے میں نے کہا کہ زین، ہم اپنے گھر والوں کو کیا کہیں گے؟ ہم دونوں کے گھر والے ہی یہ بات سن کر بہت شدید غصہ کریں گے۔ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ کر فکر مندی سے زین کو کہنے لگی۔ زین بھی میری بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ دیکھو، پہلے تو اس شخص سے نکاح کر کے حلالہ کر لو۔ جیسے ہی وہ شخص تمہیں طلاق دے گا، اس کے بعد ہم دونوں اپنا نکاح سب گھر والوں کے سامنے کریں گے اور انہیں ساری بات سچ سچ بتا دیں گے کہ بہت بڑی غلط فہمی کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے اور اپنی غلطی کا احساس ہونے پر ہم نے ایک ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اس کی بات پر راضی تھی۔ ایک دن میں نے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور زین کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی۔ وہاں زین کے ساتھ وہی شخص کھڑا ہوا نظر آیا جس شخص نے میرے ساتھ حلالہ کرنا تھا۔ لمبے سے قد کا آدمی تھا، کالی گہری آنکھوں سے چپ چاپ مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس کی نظروں سے گھبرا کر سر جھکا کر رہ گئی۔ زین مجھے کہنے لگا کہ نیہان نے ہمارا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اسے راضی کر لیا ہے کہ وہ تم سے نکاح کرے گا اور نکاح کے اگلے دن تمہیں طلاق دے کر فارغ کر دے گا۔ میں خاموشی سے زین کی باتیں سن رہی تھی۔ اس شخص کی عجیب سی نظروں سے مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ پھر نیہان کہنے لگا کہ میں نے سارا بندوبست کر لیا ہے، مولوی اور 4 گواہوں کا بھی بندوبست میں نے خود کیا ہے۔ آپ دونوں کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ پھر وہ ہمیں اس گھر کی طرف لے گیا جہاں پر آس پاس کوئی گھر موجود نہ تھا۔ سناٹا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ حالانکہ رات اتنی گہری نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ پھر ہم اس مکان میں داخل ہو گئے۔ وہ مکان بھی کافی پرانا لگ رہا تھا۔ اس مکان کی ہر چیز ہی بوسیدہ نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر 5 آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کام تو زین کے کرنے کا تھا، لیکن وہ شخص نیہان کیوں سارے انتظامات کر رہا تھا؟ پھر میں دھیرے سے بیٹھ گئی۔ ان سارے آدمیوں میں سے ایک شخص مولوی نظر آ رہا تھا۔ یقیناً یہ نکاح اسی نے پڑھانا تھا۔ پھر ان سارے آدمیوں کی موجودگی میں سادگی سے میرا نکاح نیہان سے ہو گیا۔ مجھے بہت عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤں، لیکن میرے قدم اندیکھی زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے۔ نکاح ہوتے ہی زین اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ صرف آج کی رات میں اس کے ساتھ رہوں، اس کے بعد صبح ہوتے ہی میں تمہیں یہاں سے آ کر لے جاؤں گا۔ میں بے چارگی سے زین کو دیکھنے لگی۔ میں اس سے کہنا چاہتی تھی کہ اس خستہ حال مکان میں کیسے ایک رات رہوں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، لیکن زین کو دوبارہ پانے کے لیے مجھے یہ سب کرنا لازمی تھا۔ زین کو میں حسرت سے وہاں سے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے وہاں سے وہ سب آدمی چلے گئے، وہ سب جو ہمارا نکاح کرنے گھر آئے تھے۔ اب گھر میں صرف میں اور نیہان بچے تھے۔ پھر میں کمرے میں رکھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ خوف کے مارے میری بری حالت ہو رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ گھر پر میں کسی کو یہ بتا کر نہیں آئی تھی کہ میں حلالہ کرنے کے لیے کسی شخص سے نکاح کرنے جا رہی ہوں۔ کیا پتہ گھر والے میری تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہوں۔ جس شخص نے مجھ سے نکاح کیا تھا وہ شاید باہر بیٹھا تھا۔ تبھی مجھے ایسے لگا کہ جیسے 3-4 قدموں کی آوازیں میری طرف آ رہی ہیں۔ میں چوکنی سی ہو کر باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ عجیب و غریب سے حلیے والی 3-4 عورتیں دروازے کے پاس کھڑی ہو کر مجھے گھور کر دیکھ رہی تھیں۔ میں جو آرام سے بیٹھی ہوئی تھی ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ان کی نظروں سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی ان تینوں نے پکڑ کر ایک دم مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ اس نے جن ذات سے نکاح کیا ہے، اب ہم اسے مزہ چکھاتے ہیں۔ مجھے ان کی باتیں سن کر حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ عورتیں مجھے گھسیٹ کر لے جاتی، نیہان ان کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ اس آدم زادی سے میں نے نکاح کسی مقصد کے تحت کیا ہے، ابھی تم لوگ اسے چھوڑ دو اور ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو۔ اس کے یہ کہنے پر وہ تینوں عورتیں مجھے چھوڑ چکی تھیں۔ میں حیرت کے مارے بے ہوش ہونے کو تھی،
کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ کچھ غلط ہو چکا ہے۔ یہ انسان نہیں بلکہ دوسری مخلوقات تھی۔ کیا واقعی زین نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور مجھے دھوکہ دے کر ان جنات کے حوالے کر دیا تھا؟ میں صدمے سے گنگ کھڑی ان چاروں کو دیکھ رہی تھی۔ نہان میری آنکھوں میں خوف کے لرزتے سائے دیکھ چکا تھا۔ وہ ان جن زادیوں سے کہہ رہا تھا کہ اس عورت کو یہاں بلانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم داؤد کو چھڑوانے میں اس کی مدد حاصل کر سکیں۔ داؤد کو چھڑوانا ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن اس عورت کی مدد لے کر ہم اس عامل کے چنگل سے داؤد کی زندگی کو بچا سکتے ہیں۔ وہ کس سلسلے میں باتیں کر رہے تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان تینوں عورتوں نے نفرت سے مجھے دیکھا اور مجھے دھکا دے کر اس کمرے میں پھینک دیا اور باہر سے کمرے کا دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ میں بلک کر رونے لگی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ زین نے مجھ سے نہ جانے کس جنم کا بدلہ لیا تھا اور دھوکہ دے کر مجھے ان جنات کے حوالے کر کے حلالے کا نام لے کر مجھے بیوقوف بنایا تھا۔ پھر میں نے ہمت کی اور اٹھ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ کافی دیر تک دروازے کو پیٹتی رہی لیکن کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا۔ اب میں تھی اور میری بے بسی تھی جو مجھ پر ہنس رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں زین کو کہنے لگی کہ میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہاں سے نکلنے کا مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر آدھی رات کو نہان کمرے میں آیا۔ اسے دیکھ کر میں خوف سے سمٹ گئی۔ میں اتنی خوفزدہ تھی کہ اس کے سامنے میرے منہ سے آواز تک نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ مجھے خوفزدہ دیکھ کر کہنے لگا، دیکھو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور ایک کام کر کے تم یہاں سے آزادی حاصل کر سکتی ہو۔ میں کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی بلکہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے یوں خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگا، آج سے کئی سال پہلے ہم ایک قبرستان کے قریب بنے ہوئے درخت کے اوپر رہتے تھے۔ وہ جن زادیاں جو تمہیں دکھائی دی تھیں ان میں سے 2 میری بیویاں اور 1 میری بہن تھی۔ اس درخت پر ہمیں خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ہمیں کسی کا کوئی ڈر خوف نہ تھا۔ ہمارا ایک چھوٹا بیٹا داؤد بھی تھا جو نہایت شرارتی تھا۔ اس قبرستان میں آئے دن کسی نہ کسی کی میت دفن ہونے کے لیے آتی تھی، لیکن ہم نے کبھی کسی قبر کی بے حرمتی نہیں کی تھی، بلکہ ہم تو مرنے والوں کے لیے صرف دعا ہی کرتے تھے۔ لیکن میرے بیٹے داؤد کو ابھی ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ وہ کبھی کبھار کسی قبر کے پاس چلا جاتا تھا اور اس کے اوپر جا کر لیٹ جاتا تھا۔ اس کی شرارتوں سے ہم بھی بڑے عاجز تھے۔ پھر ایک دن جیسے ایک بہت بڑی مصیبت ہم پر آن پڑی، جب اس درخت کے نیچے ایک جادو ٹونے کرنے والا پیر فقیر آ کر بس گیا۔ اسے دیکھ دیکھ کر ہمیں بڑا غصہ آتا تھا۔ وہ پیر عجیب عجیب سے جادو کیا کرتا تھا۔ میں نے ایک دن اپنے گھر والوں سے کہا کہ اس پیر کی حرکتوں کی وجہ سے کہیں ہم کسی مشکل میں نہ گرفتار ہو جائیں، کیوں نہ ہم اس درخت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کہیں اور اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ لیکن میرے ساتھ رہنے والی جن زادیاں کسی طور پر بھی اس بات پر راضی نہ تھی۔ وہ کہتی تھی کہ چند دن بعد یہ خود ہی یہاں سے دفع ہو جائے گا، لیکن میں اسے دیکھ دیکھ کر پریشان رہتا تھا۔ ایک دن جب میں کسی کام سے گیا ہوا تھا تو جب واپس آیا تو میرا بیٹا داؤد غائب تھا۔ میری 2 بیویاں اور بہن داؤد کی گمشدگی کی وجہ سے بہت پریشان تھیں۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ ہو نہ ہو اس پیر کا ہی ہاتھ ہے داؤد کو غائب کرنے میں۔ مجھے بھی اسی پیر پر شک ہو رہا تھا۔ تبھی میں نے جادو کے زور سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آخر داؤد کہاں غائب ہو گیا ہے۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے جو منظر آیا اسے جان کر مجھے معلوم ہوا کہ داؤد کو اسی جادوگر نے جادو کے زور سے ایک خالی قبر میں قید کر دیا تھا۔ اس دن میری غیر موجودگی میں داؤد اس پیر سے شرارت کر رہا تھا۔ وہ پیر ایک خاص عمل میں مصروف تھا۔ داؤد کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا وہ عمل ضائع ہو گیا اور غصے میں اس نے ایک شیطانی عمل کر کے داؤد کو خالی قبر بنا کر اس کے اندر قید کر دیا۔ میں شدید پریشانی سے دوچار ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں کیا کروں۔ دوسری طرف میری 2 بیویاں اپنے بیٹے کی گمشدگی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھیں۔ پھر میں ایک جنات عامل کے پاس گیا اور اسے اپنی ساری پریشانی سے آگاہ کیا۔ میری بات سن کر وہ بھی بہت پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا پیر نہیں تھا بلکہ نہایت خطرناک شیطانی کالا جادو کرنے کا ماہر تھا۔ جیسے ہی وہ اس درخت کے نیچے آیا تھا تم لوگوں نے فوراً اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر کہیں اور ٹھکانہ کر لینا تھا۔ پھر وہ جنات عامل مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تم اس قبر کے نزدیک بھی گئے یا تم نے داؤد کو چھڑوانے کی کوشش بھی کی
تو ہو سکتا ہے کہ اس خطرناک جادو کے زیر اثر تم بھی آ جاؤ، اسی لیے تم اس کام کے لیے کسی آدم ذات کی مدد لو۔ لیکن پہلے تمہیں اس پیر کے وہاں سے جانے کا انتظار کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی تم کوئی کارروائی کرنا۔ میں شدید مایوسی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اب میں دن رات یہ دعا کرنے لگا کہ جلد از جلد یہ کالا جادو کرنے کا ماہر پیر یہاں سے دفع ہو جائے، تاکہ میں کسی آدم ذات کی مدد حاصل کر کے اپنے بیٹے داؤد کو اس کی قید سے رہائی دلا سکوں۔ کافی دن گزر گئے، پھر شاید وہ پیر کسی اور ٹھکانے کی غرض سے کہیں چلا گیا۔ اب میرا راستہ صاف ہو چکا تھا، اب مجھے جلد از جلد کسی آدم ذات کا سہارا لینا تھا۔ پھر میری ملاقات تمہارے شوہر سے ہوئی، جو خود بھی بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بھی شاید کسی انسان کی مدد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہم دونوں کا ایک دن آمنا سامنا ہو گیا۔ اس کی پریشان شکل دیکھ کر میں نے ایسے ہی اس سے پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ میری ہمدردی پا کر اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس آدمی کے بجائے کیوں نہ اس عورت کی مدد لوں جس سے یہ آدمی میرا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تمہارے شوہر پر یہ ظاہر نہ کیا کہ میں جن زاد ہوں، ویسے بھی وہ طبیعت کا صاف آدمی تھا اور تمہاری محبت میں شدید پریشان دکھائی دیتا تھا۔ پھر میں نے اسے یقین دلایا کہ تم مجھ سے اس سلسلے میں اپنی مدد حاصل کر سکتے ہو۔ وہ میری بات سن کر خوش دکھائی دے رہا تھا، وہ تمہیں پانے کے لیے بہت بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کسی طرح بھی یقین دلا دیا کہ سارا بندوبست میں خود کر لوں گا اور تمہیں کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یوں ایک دن میرا نکاح تمہارے ساتھ ہو گیا۔ میری دونوں بیویاں شدید غصے میں تھیں۔ وہ دونوں شاید یہ سوچ رہی تھیں کہ میں نے کسی جن زادی سے نکاح کر لیا ہے، لیکن جیسے انہوں نے تمہیں دیکھا تو انہیں یقین آ گیا کہ یہ نکاح محض ایک دھوکہ تھا، بلکہ مجھے تو اپنے بیٹے داؤد کو اس کی قبر سے آزادی دلوانی تھی۔ اس سلسلے میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کیا تم میری مدد کرو گی؟ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو اس کے بدلے میں تم مجھ سے جو چیز چاہو گی، میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ تمہارے منہ سے کہی ہوئی ہر بات پوری کر سکوں۔ میں کسی پاگل عورت کی طرح اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے اور نہان نے اپنے آپ کو ایک بڑی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہ بچا تھا کہ میں اس کی مدد سے انکار کرتی۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا اور اس سے کہنے لگی کہ اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ تو وہ جنزاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہیں اسی قبرستان میں پہنچا دیتا ہوں جہاں پر وہ خالی قبر موجود ہے۔ اس قبر کو تم نے تقریباً 10 منٹ تک کھودنا ہے، لیکن یہ کام تمہیں رات کے اس پہر کرنا ہے جب قبرستان میں کوئی بھی موجود نہ ہو۔ یہ کام تمہارے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے لیکن ناممکن نہیں، اس لیے جب تم کہو گی میں تمہیں اس قبر کا پتہ بتا دوں گا جہاں پر میرے بیٹے داؤد کو اس کالے جادو کرنے والے پیر نے قید کر رکھا تھا۔ میں نے اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس گھٹے گھٹے ماحول میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ابھی مر جاؤں گی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک ایک پل میرے لیے مزید اذیت ناک ہوتا جا رہا ہے۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ جلد از جلد میں ان جنات کا کام کر دوں گی تاکہ میں اس قید سے رہائی حاصل کر کے اپنے زین کے پاس واپس چلی جاؤں۔ اگر زین نے مجھے دوسری صبح وہاں نہ پایا تو پریشانی سے اس کی کیا حالت ہوگی، اور میرے گھر والے تو شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ پھر جیسے ہی نہان اور وہ جن زادیاں میرے پاس آئیں تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کے لختے جگر کو آپ لوگوں سے ملوا دوں۔ ان سارے جنات کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اب رات کا انتظار تھا۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی اس جنات نے مجھ سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ میں، جس نے زندگی میں کبھی ایک مکھی تک نہ ماری تھی، آج حالات کے آگے اتنی مجبور تھی کہ آدھی رات کے وقت قبرستان جا رہی تھی۔ وہ جنات میرے آگے آگے اور میں اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ عجیب و غریب راستوں سے لے جاتا ہوا وہ مجھے قبرستان کے پاس لے آیا، پھر دور کھڑے ہو کر ایک چھوٹی سی قبر کی جانب اشارہ کرنے لگا اور مجھ سے کہنے لگا کہ وہ دیکھو، وہ چھوٹی سی قبر ہے جو بالکل خالی ہے، لیکن اس خالی قبر کی قید میں میرا بیٹا داؤد موجود ہے۔ تم نے اس قبر کو کھودنا ہے، جتنی تمہارے اندر ہمت ہے تم اس قبر کو کھود ڈالو۔ جیسے وہ قبر 10 فٹ تک کھدے گی تو اس قبر میں رکھے ہوئے شیطانی عمل کی کچھ نہ کچھ اشیاء تو ضرور موجود ہوں گی، بس تم نے کسی بھی طرح کر کے وہ ساری چیزیں اس قبر سے باہر نکال لینی ہیں۔ وہ مجھے ساری باتیں بتا رہا تھا اور میں حیرت سے وہاں کھڑی تھی کہ آج میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ پھر میں اس قبرستان کے اندر چلی گئی۔
चारों तरफ हैबतनाक सन्नाटा छाया हुआ था। कोई इंसान तो दूर की बात है, कोई जानवर तक वहाँ नजर ना आ रहा था। कब्रिस्तान की खामोशी इस बात की अलामत थी कि ये सारी चहल पहल जब तक है जब तक जिंदगी है। फिर मैं उस कब्र के पास जाकर बैठ गई। जैसे ही मैंने उसे खोदने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाए तो मुझे अपने पीछे अजीबो गरीब हंसने की आवाज़ें आने लगी। मैं खौफ से मुड़कर पीछे देखने लगी। मेरे पीछे कोई भी ना था। फिर मैंने डरते डरते दोबारा उस कब्र की तरफ हाथ बढ़ा दिए। तभी मुझे ऐसे लगा जैसे दरख्त से कोई कूदा था। मैंने जैसे ही दरख्त की तरफ देखा तो दरख्त पर एक काला लंबा सा हेवला मौजूद था। मैं चीख मारकर सरपट भागने लगी। उस हेवले की खौफनाक आंखें मुझे देख रही थीं। मैंने आज से पहले कभी किसी की इतनी हैबतनाक शक्ल ना देखी थी। मुझे भागते भागते ठोकर लगी और मैं एक साइड पर गिर गई। फिर अपने वजूद को बमुश्किल समेट कर खड़ी होने की कोशिश करने लगी। मैं खौफ से रो रही थी जब ये अचानक मेरे सामने जिनजाद निहान आकर खड़ा हो गया। वो मुझे गौर से देख रहा था। फिर मुझसे कहने लगा कि तुम इतनी खौफजदा क्यों हो गई हो? आखिर उन शैतानी जिन्नात ने तुम्हें डराना था, लेकिन तुम्हें किसी सूरत डरना नहीं था। तो मैंने डरते डरते उसे कहा कि अगर उन खतरनाक जादू के इतने बुरे असरात हैं तो भला मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? तो जिनजाद निहान मुझे समझाने लगा कि उनका मकसद सिर्फ तुम्हें डराना था, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसीलिए तुम फौरन जाओ और अपना काम सरअंजाम दो। वो मुझे वापस उस कब्रिस्तान में भेजने पर मुसर था, लेकिन मैंने उसकी बात सुनकर इनकार कर दिया और उसे कहने लगी कि मैं आज नहीं बल्कि कल कब्रिस्तान जाऊंगी। वो मेरी बात सुनकर शदीद मायूस नजर आ रहा था। शायद अपने बच्चे को पाने के लिए बेचैन था। उसकी मायूसी देखकर जाने क्यों मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई। फिर मैं वापस उसी घर में आ गई, लेकिन मैं दिल में सोच रही थी कि भले कल कोई मुझे कितना भी डराए, लेकिन मुझे हर सूरत अपना काम करना होगा। अगर किसी बच्चे को मैं उसके माँ बाप से मिलवा देती हूँ तो शायद इससे बड़ी नेकी दुनिया में हो ही नहीं सकती। अब मैंने अपना दिल मजबूत कर लिया था। मैं शिद्दत से इंतज़ार करने लगी कि कब रात आए और मैं अपना काम सरअंजाम दूँ। दूसरे दिन निहान मेरे पास आया तो मैं उससे कहने लगी, मैं तुम्हारे बच्चे की खातिर आज हरगिज़ उन शैतानी जिन्नात से नहीं डरूंगी और कोशिश करूंगी कि अपना काम पूरे तरीके से सरअंजाम देकर आऊँ। वो मेरी बात सुनकर खुश हो गया और मुझे कहने लगा कि अगर तुमने आज मेरा काम कर दिया तो अपनी इस मुश्किल घड़ी में मुझे अपने साथ देखोगी। मैं उसकी बात सुनकर उदासी से मुस्कुरा दी। आधी रात का वक्त हो चुका था। अब एक बार फिर मैं उसी कब्रिस्तान में उस छोटी सी कब्र के पास मौजूद थी। आज मेरा दिल थोड़ा मजबूत था, लेकिन डर मुझे अभी भी लग रहा था। फिर मैंने दोनों हाथों से धीरे धीरे मिट्टी को खोदना शुरू किया। हर तरफ से हंसने की खौफनाक आवाज़ें आ रही थीं। दरख्तों की शाखें दूर दूर से हिल रही थीं। ऐसे लग रहा था जैसे उन शाखों को कोई ज़ोर ज़ोर से पकड़कर हिला रहा है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किए अपना काम करने में मशगूल थी। खौफ से मेरा पूरा वजूद लरज़ रहा था, लेकिन मैं अपना काम करना किसी सूरत नहीं रोक रही थी। तभी एकदम मेरे मुंह पर गीला गीला सा कुछ आकर लगा। मैंने अपने मिट्टी वाले हाथ मुंह पर फेरे तो मेरे हाथों पर गीला गीला सा कुछ महसूस हो रहा था। मैंने उसे सूंघ कर देखा तो ऐसा लग रहा था मेरे हाथों पर ताज़ा खून लगा हुआ था। मैं खौफ से कांप कर रह गई। नज़र उठाकर ऊपर देखा तो एक कटा हुआ परिंदा शाख पर मौजूद था, जिसके जिस्म से खून टपक रहा था। इससे पहले कि मैं खौफजदा होकर वहाँ से भाग पड़ती, अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि ये सब चीज़ें तो मुझे डराने की एक नाकाम कोशिश थी। मुझे जल्द अज जल्द ये काम करना है। यही सोचकर मैं तेज़ तेज़ हाथ चलाने लगी। 3 घंटे की कोशिश करने के बाद आखिरकार मुझे अपनी की हुई मेहनत का सिला मिल गया। मैं ये देखकर हैरान रह गई जब उस कब्र में अजीब व गरीब सा पुतला नजर आया। साथ ही उसकी गर्दन एक रस्सी से बंधी हुई थी। फिर मैं उस पुतले की गर्दन से उस रस्सी को खोलने लगी। रस्सी में काफ़ी ज़्यादा गांठें बांधी गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से वो गांठें खोलने की कोशिश की। चारों तरफ से तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थीं, जो मुझे इस काम को करने से रोकने की कोशिश कर रही थीं। बेशक वो शैतानी आवाज़ें बहुत खौफनाक थीं। एक एक करके मैंने वो सारी गांठें खोल दी। आहिस्ता आहिस्ता वो सारी आवाज़ें आना बंद हो गई। कब्र की पूरी मिट्टी ऐसे ही खुली हुई थी।
پھر میں نے وہ ساری مٹی اس کھڈے کے اندر ڈال کر زمین کی مٹی برابر کر دی۔ میرے ایسا کرنے سے لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی قبر موجود ہی نہ تھی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ آخر کار میں نے اپنا کام پورا کر دیا تھا۔ میں جلدی سے ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اب اس قبرستان میں اکیلی کھڑی تھی، چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اپنا سارا کام کر دیا ہے تو جنزاد نہان آخر میرے سامنے کیوں نہیں آ رہا۔ پھر میں یوں ہی بے مقصد اس قبرستان سے نکل کر جنگل کی طرف جانے لگی۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے جنزاد نہان کی آواز سنائی دی جو مجھے رکنے کا کہہ رہا تھا۔ میں حیرت سے پیچھے مڑ کر اسے دیکھنے لگی، پھر اسے کہنے لگی کہ میں نے تمہارا کام کر دیا ہے، کیا تمہارا بیٹا سچ مچ اس قید سے آزاد ہو گیا ہے؟ وہ میری بات سن کر کہنے لگا، ہاں، تم نے ہمارے ساتھ بہت بڑی نیکی اور بھلائی کی ہے۔ میری دعا ہے کہ تم جس کے ساتھ خوشی سے رہنا چاہتی ہو اس کے ساتھ خوش اور آباد رہو۔ آج تم نے ہماری خاطر جو کام کیا ہے اس کا احسان تو ہم ساری زندگی نہیں اتار سکتے، لیکن ہماری زندگی میں جو بھی پریشانی یا مصیبت ہے اسے دور کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا بیٹا داؤد سچ مچ اس قبر سے آزاد ہو گیا تھا۔ وہ مزید مجھے کہنے لگا کہ میری دونوں بیویاں اپنے بیٹے کو پا کر نہایت خوش ہیں۔ تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو اپنے لیے؟ پھر میں اس جنات سے کہنے لگی کہ میں واپس زین کے پاس جانا چاہتی ہوں اور اس سے دوبارہ شادی کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہوں، لیکن جنات اور انسان کا نکاح ہونا ممکن نہیں، اسی لیے تم نے دھوکے سے جو میرے ساتھ نکاح کیا ہے وہ بالکل بھی جائز نہیں تھا۔ اس لیے اب تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ تم کسی ایسے انسان کو ڈھونڈو جو اس سلسلے میں میری مدد کر سکے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ میں ایک ایسے اچھے اور نیک انسان کو جانتا ہوں، ہم سارے جنات ان کے مرید ہیں، اگر میں نے اس انسان کو تمہاری مجبوری بتائی تو وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ پھر میں اس جنات سے کہنے لگی کہ میں اتنے دن سے گھر سے غیر حاضر رہی ہوں، زین نے میری وجہ سے بہت پریشانی اٹھائی ہوگی، تمہیں اس کے سامنے بھی یہ ساری باتیں بتانی ہوں گی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، زین ہر روز اسی گھر کے سامنے چکر لگانے آتا ہے اور وہاں تمہیں دیکھنے کے لیے آتا ہے، تم اتنے دن سے غائب ہو اسی لیے وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہے۔ اگلے دن رات کا وقت تھا جب زین مجھے دیکھنے کے لیے اس گھر کے سامنے آیا۔ جنزاد مجھے لے کر زین کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر بے تحاشا خوش تھا، لیکن جنزاد نہان کو دیکھ کر اس نے نفرت سے منہ موڑ لیا اور اسے کہنے لگا کہ تم ایک دھوکے باز آدمی ہو، تم نے مجھے اپنی میٹھی باتوں کے جال میں پھنسا کر مجھے بیوقوف بنایا ہے۔ تب میں زین سے کہنے لگی کہ جس طرح ہم دونوں پریشان اور مجبور تھے اسی طرح یہ بھی اپنے حالات کے آگے مجبور تھا۔ زین حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر مجھے غصے سے کہنے لگا کہ لگتا ہے تمہیں اس شخص سے کچھ زیادہ ہی ہمدردی ہو گئی ہے۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ زین یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنزاد ہے۔ پھر میں نے اسے جنزاد نہان کے سارے حالات سے آگاہ کیا اور اسے بتایا کہ کس طرح وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ میری باتیں سن کر زین نہایت حیرت میں مبتلا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت میں ہم دونوں کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر جنزاد نہان زین کو کہنے لگا کہ میں نے تمہارے لیے ایک ایسا شخص ڈھونڈ لیا ہے جو تم دونوں کی مدد کرے گا، وہ جنزاد نہیں بلکہ ایک انسان ہوگا۔ تمہاری بیوی سے نکاح کرنے کے بعد وہ ایک رات گزارنے کے بعد تمہاری بیوی کو طلاق دے دے گا۔ یوں ہم دونوں کو اس نے اس شخص سے ملوا دیا جو ہماری مدد کرنے کے لیے راضی تھا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ ہمارے پیر صاحب نے خاص تاکید کی تھی کہ مجھے اس عورت کی مدد کرنی ہے۔ یوں میں نے ایک دن کے لیے نکاح اس شخص سے کر لیا، پھر دوسری صبح اس شخص نے مجھے طلاق دے دی۔ پھر میں نے اور زین نے کورٹ میں جا کر بہت خوشی سے نکاح کر لیا۔ جنزاد نہان نے ہمیں نکاح کی مبارکباد دی تھی، وہ خوش تھا کہ ہم دونوں پھر سے ایک ہو گئے تھے۔ تبھی میں اور زین جب اپنی امی کے گھر گئے تو میری امی جو مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ میں کافی دن گھر سے غائب تھی تو شاید کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، لیکن میں نے اپنی امی کو سمجھایا کہ میں کسی کے ساتھ نہیں بلکہ زین کے ساتھ گئی تھی۔ ہم دونوں دوبارہ پھر سے ایک ہونا چاہتے تھے۔ زین نے میرا ایک شخص سے نکاح پڑھوا دیا تھا اور مکمل اسلامی طریقے کے مطابق ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ میرے سارے گھر والے حیرت سے میری بات سن رہے تھے اور زین نے بھی انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم دونوں الگ ہو کر بالکل بھی خوش نہیں تھے، اس لیے ہم نے پھر سے ایک ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ میرے اور زین کے گھر والے ہماری اس بات پر بہت خوش تھے،
वो हमें मुबारकबाद दे रहे थे कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा फैसला किया है। तुम लोगों ने सारी ज़िंदगी एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया था। अच्छा हुआ कि तुम दोनों फिर से एक हो गए। मामू और मामी भी हमारी दोबारा से शादी पर खुश थे। मामू ज़ैन को कह रहे थे कि कभी भी गुस्से की हालत में बीवी को तलाक नहीं देनी चाहिए। अगर तुम उस वक्त गुस्से की हालत में अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते तो आज तुम्हें इन हालात का सामना ना करना पड़ता। साथ ही वो मुझे समझा रहे थे कि मियाँ बीवी के दरमियान शक जैसी चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। देखो, अब तुम दोनों के जज्बाती होने की वजह से दोनों खानदानों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी। हम उनकी बात सर झुका कर सुन रहे थे। बेशक वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मेरी और ज़ैन की मोहब्बत में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो चुका था। इतने दिन की जुदाई ने ये बात साबित कर दी थी कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। फिर हमारा दोबारा निकाह कर लेने के ठीक 6 महीने बाद मुझे ये खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला था। मेरी और ज़ैन की ज़िंदगी अब पूरी होने वाली थी। हमें अपनी उन खुशियों का दिल से इस्तकबाल करना था जो हमारी मुंतज़िर थी। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।